Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear brothers and sisters. Inshallah, we'll be starting off in just a few minutes. Please stay tuned. Walaikum assalam to Iman Sheikh, Nirjor, Time Travel, Rahmat Hayat Sahab, and Wasif Khizr, Soul Snatcher, Youth Club supporter, and all of you, mashallah, who are giving their salams. بہت بہت شکریہ آپ کے ٹیون ان کرنے کا. بس اب سے کچھ ہی دیر میں ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں. اوکے, رحمت حیات از ناٹ صاحبہ ہیں. فلزا اسپیکس, ارسلان, اسد, محمد داؤد, بہت بہت شکریہ آپ سب کا. اینڈ آل آف یو, ماشاء اللہ کامنٹس بہت زیادہ آ رہے ہیں آپ لوگوں کے الحمد للہ. بٹ میری طرف سے سب کو بہت بہت وعلیکم السلام. Okay, I think we are ready to start. ارسلان اسد, بہت بہت شکریہ آپ کے کامنٹ کا. یو سیڈ کہ یور لیکچر میڈ می انڈرسٹینڈ اسلام. تھینک یو, یو موسٹ ویلکم. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھیں انشاءاللہ. چلیں آج کا ٹاپک انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ, الحمدللہ, والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم ٹو یٹ اندر ایپیسوڈ آف سیٹرڈے نائٹ لائیو. اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہاؤ ٹو اینڈ اے حرام ریلیشن شپ. Now the reason why I selected this topic in particular was because I know کہ جو مجھے questions receive ہوتے رہتے ہیں through email, through WhatsApp, through YouTube, Instagram, Facebook, ان میں سے یہ ایک بہت ہی زیادہ common question ہے کہ I am already in a haram relationship, how do I get out? And often times ان کو سمجھ نہیں آتا کہ the feeling seems so nice, اتنا ہمیں لگتا ہے سچا پیار ہے اور یہ سارا کچھ فیل ہو رہا ہے, لیکن پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی کہ اس کو ڈسکنیکٹ کرنے سے وہ فیلنگ نہیں آ رہی کہ ہمیں چھوڑنا چاہیے. تو واٹ ٹو ڈو, ہاؤ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس. سو انشاءاللہ آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. تو سب سے پہلا کویشچن جو ہے, آج کانٹینٹ کافی زیادہ ہے, لیٹس سی انشاءاللہ وی آر ایبل ٹو کور اٹ پراپرلی. پہلا جو پوائنٹ ہے آج کا وہ یہ ہے کہ واٹ از اے حرام ریلیشن شپ. یعنی سب سے پہلی بات یہ کہ اچھا اصل میں حرام ریلیشن شپ ہوتا کیا ہے. دیکھیے, حرام ریلیشن شپ یہ جو آج کل ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا, یا ہم کہتے ہیں کہ جہاں پہ وی آر جسٹ فرینڈز اینڈ وی جسٹ لائک ایچ ادر اینڈ وی آر کائنڈ آف گوئنگ آؤٹ اینڈ سیئنگ ون اندر, دس از واٹ ایگزیکٹلی اے حرام ریلیشن شپ از. سم ٹائمز یہ آپ کے فیانسے کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے, یا جس کو ہم منگیتر کہتے ہیں اردو میں, یا تو بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کا نکاح نہیں ہوا ہوا, آپ ایک اپنے طرف سے ایک لو اسٹوری چلا رہے ہیں, اور اس لو اسٹوری کو چلانے میں آپ کو تو بڑے وہ کہتے ہیں نا بٹر فلائز ان دا اسٹمک والی فیلنگز آ رہی ہیں, بٹ دا پوائنٹ از کہ اٹس لیڈنگ یو ٹوورڈ سم تھنگ دیٹس حرام. Now unless آپ اس کو نکاح میں بدل دیں اور اس کو حلال کر لیں, the problem remains. تو اکثر لوگ جو ہیں وہ اس کو حرام نہیں سمجھ رہے ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے, بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ سچا پیار ہے, کہ دیکھیں میں واقعی اس سے پیار کرتا ہوں اور وہ واقعی مجھ سے پیار کرتی ہے, اس لیے پیار سچا ہے. اور اگر پیار سچا ہے تو پھر اگر ہم آپس میں کافی پینے جا رہے ہیں یا کہیں گھوم پھر رہے ہیں, یا ہم ہاتھوں میں ہاتھ لیے کہیں پارک میں سیریں کر رہے ہیں, تو یہ تو بڑا ہی نارمل سی بات ہے, یہ تو سچا پیار ہے. ہم نے جتنی بھی آج تک فلمیں ڈرامے سب کچھ دیکھے اس میں تو یہی ہوتا ہے, اور اینڈ میں جو ہے وہ ہیرو ہیروئن جو ہے وہ آپس میں مل جاتے ہیں. سو دا پوائنٹ از کہ دس از وائی سم پیپل ٹرائی ٹو جسٹیفائی ٹو دیم سیلوز کہ نہیں ریلیشن شپ از فائن بیکاز ہمارا پیار سچا ہے. سو دا پوائنٹ از کہ جب تک آپ کا کسی کے ساتھ نکاح نہیں ہو جاتا نا, تب تک وہ ریلیشن شپ حلال نہیں ہوتا, اس سے پہلے تک وہ حرام ہی ہوتا ہے. تو اس سے پہلے کہ انسان اپنے آپ کو کسی غلط طریقے کی طرف لے جائے, بہتر کیا چیز ہے کہ وہ شادی کی طرف, نکاح کی طرف جائے, یا پھر اس ریلیشن شپ کو اینڈ کرنے کی کوشش کرے, جس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے انشاءاللہ. اچھا, دا سیکنڈ کویشچن از آفٹر وی نو کہ حرام ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے.
سیکنڈ کوشچن از واٹ کین سچ ریلیشن شپس لیڈ ٹو. یعنی کوئی بندہ یہ پوچھے کہ مطلب اگر اس کو میں کر لوں تو اس میں حرج کیا ہے. تو دیکھیے اس کے کچھ سائڈ افیکٹس ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ سفرنگ فرام اے بروکن ہارٹ, بیکاز آفن ٹائم جب آپ اپنی طرف سے یہ ایک اسٹوری چلا دیتے ہیں, لو اسٹوری چلا دیتے ہیں اور بعد میں اپنے پیرنٹس کو بتاتے ہیں, اکثر اوقات موسٹ آف دا ٹائمز اٹ اینڈز اپ ان ڈیزاسٹر, بیکاز آپ نے پچھلے 4 سال سے ایک ریلیشن شپ چلایا ہوا تھا, پیرنٹس اگری نہیں کر رہے اور اب آپ کو وہ ہارٹ بریک ہو رہا ہے بیکاز ان کی کاسٹ جو ہے وہ آپ کی کاسٹ کے ساتھ میچ نہیں کر رہی, یا ان کا بیک گراؤنڈ آپ کے ساتھ میچ نہیں کر رہا, یا جو بھی کوئی ایسے سرکمسٹانسز ہیں, یا جو عام کامن ریزن ہے کہ آپ کے امی نے پہلے ہی وہ خالہ کی بیٹی آپ کے لیے پسند کی ہوئی تھی یا ماموں کی بیٹی, تو آپ کا ساری اسٹوری جو ہے وہ فلاپ ہوگی اور پھر آپ مجبوراً جو ہے وہ وہیں پہ رشتہ کرنا پڑ رہا ہے آپ کو. سو دا پوائنٹ از کہ اپنے آپ کو ہارٹ بریک سے بچانا. دوسرا یہ اپنے آپ کو شیم سے اور امبیرسمنٹ سے بچانا. شیم اور امبیرسمنٹ بیکاز جب آپ کا یہ کیس جو ہے جس کو آپ چھپ چھپ کے مطلب چلا رہے ہیں, جب یہ اوپن میں آ جاتا ہے تو ماں باپ کے آگے بھی ذلیل ہو سکتے ہیں, سوسائٹی میں بھی آپ کی رسوائی کا باعث بن سکتا ہے. اور کئی ایسی اسٹوریز ہمارے پاس آتی ہیں جہاں پہ لڑکا لڑکی کا ایک ریلیشن شپ تھا, نہیں چلا, مطلب لیٹس سے دے ور گوئنگ آؤٹ فار لائک 4 years اینڈ اٹ ڈنٹ ورک آؤٹ. تو ٹھیک ہے, دونوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی بات نہیں بن رہی تو نہیں بن رہی, لیٹس جسٹ موو آن ود لائف, رائٹ. وہ چلے گئے, لیکن کیا ہوا کہ اب جب وہ جینوئن رشتوں کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, لوگ ریسرچ کر رہے ہیں اور ریسرچ میں پتہ چل رہا ہے کہ جی ان کا تو بڑا لمبا افیئر تھا اور فلاں تھا, اب کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے. ریزن بینگ کہ سارے اس کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا ریلیشن شپ اس لیول پہ فزیکل نہ ہوا ہو, لیکن لوگ یہی شک کر رہے ہیں کہ ہوا ہوگا, اینڈ بیکاز آف دیٹ ریزن آپ کے رشتے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, یہ وہ ریالٹیز ہیں جو ہمیں ڈے ٹو ڈے فیس کرنی پڑتی ہیں, یہ وہ کاؤنسلنگ کیسز ہیں جو ہمیں ڈے ٹو ڈے فیس کرنے پڑتے ہیں. اور میں آپ سے وہی باتیں شیئر کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ ابھی سے اپنے آپ کو اگر بچا لیں تو بعد میں آپ کو بڑی رسوائی یا بڑی شرمندگی سے آپ بچ سکیں گے. اور سب سے جو ورسٹ چیز ہے اس میں وہ یہ ہے کہ یہ جو حرام ریلیشن شپس ہیں یہ ایونچولی آپ کو زنا کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں. دے آر ایونچولی لیڈنگ یو ٹورڈز زنا. اور زنا سے مطلب کیا ہوا, یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف بھی لے جا رہے ہیں, دوسرا آپ کو زنا کی طرف لے جا رہے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ہے, جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ یعنی زنا تو ایک چیز ہے نا, یعنی آپ ایک انسان یہ سمجھے کہ نہیں وہ تو مین زنا ہے, میں زنا تک تو نہیں پہنچوں گا. آپ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم میں جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ زنا آنکھوں کا بھی ہوتا ہے, زنا زبان کا بھی ہوتا ہے, جب انسان بولتا ہے کسی کے ساتھ حرام کلمات, اور پھر یہ کہ کوئی انسان کوئی خواہش رکھتا ہے, کوئی ڈیزائر رکھتا ہے اور پھر اس کی جو پرائیویٹ پارٹس ہیں اس کو سر انجام کر دیتے ہیں. یعنی کہ دا میجر زنا, جو بڑا زنا ہے, وہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ سٹارٹ ہوتا ہے دیکھنے سے, پھر ہاتھ لگانے سے, اور پھر ایکچوئل زنا تک پہنچتا ہے. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تو زنا تک نہیں پہنچوں گا, بات یہ کہ آپ چھوٹا زنا تو پھر بھی کر رہے ہیں, آنکھوں سے دیکھنا کسی کی طرف پیار اور محبت کے ساتھ, اور وہ یعنی ہاتھوں میں ہاتھ لیے گھومنا, یہ کیا ہے؟ یہ آلریڈی آپ زنا کی طرف جا رہے ہیں. اینڈ دس از آلسو نون ایز زنا, a lesser type of zina but still zina nonetheless. اور پھر بڑے زنا کی طرف انسان چلا جاتا ہے. تو یہ سارے سٹیپس جو ہیں یہ اسی کی طرف لے جا رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ولا تقربوا الزنا, کہ زنا کرنا تو دور کی بات ہے, زنا کے قریب بھی نہیں جانا. زنا کے قریب کیا چیز ہے؟ انسان کسی کی طرف صبح شام دیکھتا رہتا ہے, کسی کے ساتھ فزیکل ہونے کی کوشش کرتا ہے, ابھی زنا نہیں کر رہا لیکن ویسے ہی ہاتھ پکڑنا, گلے ملنا وغیرہ وغیرہ, یہ کیا ہے؟ یہ بھی زنا کی طرف لے جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولا تقربوا الزنا, زنا کرنا تو بہت دور کی بات ہے, زنا کے قریب بھی تم نے نہیں جانا. دس از اے کمانڈ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ, اللہ کی طرف سے ایک حکم دیا جا رہا ہے ہمیں کہ یہ ہمارا بیہیویئر ہونا چاہیے کہ ہم زنا سے دور دور بھاگیں انشاءاللہ. اچھا, اب بات یہ ہے کہ یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ جو حرام ریلیشن شپ ہے یہ ہمیں اللہ کی ڈس اوبیڈینس کی طرف لے کے جاتا ہے, زنا کی طرف لے کے جاتا ہے, سوسائٹی میں بدنامی کی طرف لے کے جاتا ہے, ماں باپ کی ریبیلین کی طرف لے کے جاتا ہے, اور بروکن ہارٹ کی طرف لے کے جاتا ہے. اینڈ آل آف دیز ایلز آر دیئر. اچھا, اب میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ اگر آپ نے کوئی بھی بری عادت چھوڑنی ہو اور یا کوئی بھی ایڈکشن چھوڑنی ہو تو اس کو چھوڑنے کا ایک 3 اسٹیپ فارمولا ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ کوئی بھی ایڈکشن, ان آرڈر ٹو اوور کم اینی ایڈکشن اور ٹو اوور کم اینی پرابلم, دیر آر 3 اسٹیپس دیٹ پرائمرلی نیڈ ٹو ٹیک پلیس. وہ اسٹیپس کیا ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو اس چیز کی برائیاں پتہ ہونی چاہیے کہ اس کے نیگیٹو اثرات کیا ہیں. مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ ہیروئن ایڈکٹ ہے نا, تو سب سے پہلے اس کو سمجھایا جائے کہ ہیروئن سے نقصان کیا ہوگا اس کو. دوسرا اسٹیپ کیا ہے کہ وہ ایکنالج کرے کہ ہاں میں ایڈکٹ ہوں, یعنی وہ اس کو پتہ ہو کہ میں ایڈکٹ ہوں. وہ کسی فولز